کہ کسی انسان نے چھوا نہیں اور میں بدکار بھی نہیں، تو پہلا چھونا لامحالہ وہ ہے کہ جو نکاح کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے، اس میں چھونا تو ہوتا ہے، بدکاری نہیں ہوتی، اور دوسری قسم کا چھونا وہ ہوتا ہے کہ اس چھونے کے ساتھ بدکاری بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو نہیں ہے۔ کس طرح سے ہوگا؟ اب یہ دیکھیے، قال کذالک، کس طرح سے بچہ ہوا کرتا ہے۔ قال ربک ہوا علی ہین، دیکھیے یہ الفاظ، تیرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ بات بڑی آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ ابھی ابھی ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قصہ پڑھا، وہاں بھی یہ چیز تھی کہ جب انہیں بشارت دی گئی ایک بچے کی، تو انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ، بچہ کیسے ہوگا؟ تو الفاظ تھے قال ربک ہوا علی ہین، خدا نے یہ کہا کہ ہمارے لیے یہ آسان ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ اصلحنا لہ زوجہ، ہم نے اس کی بیوی کے اس نقص کو دور کر کے اس کے لیے اس کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو یہاں کہی گئی کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ آسان ہے۔ بیان ہی یہ الفاظ قال ربک ہوا علی ہین یہاں آئے ہیں۔ تو جس طرح سے یہ بات وہاں آسان ہو گئی تھی، انہی الفاظ میں یہ بات یہاں آسان ہو رہی ہے۔ وہاں آسانی کے لیے نفس تو بیوی کا ہی بتایا گیا تھا نا، اس کے لیے بالتصریح کہہ دیا کہ ہم نے اس کے لیے اس بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا، اس کے لیے، یعنی وہ اس قابل تھا کہ اولاد پیدا کر سکے۔ بیوی میں نقص تھا، وہ ہم نے دور کر دیا، اور لفظ یوز کیے وہاں قال ربک ہوا علی ہین، خدا نے کہا کہ ہمارے لیے یہ بڑی آسان بات، بیان ہی وہ لفظ یہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ طریقہ کار بھی تو اسی قسم کا ہوگا نا، جو دشواری اس وقت حائل ہو رہی تھی حضرت زکریا کے سامنے، اسے وہاں دور کیا، اور جو وہاں فزیکل طبی دشواری تھی، یہاں معاشرے کی پابندیوں کی دشواری تھی، یہاں اسے دور کیا، اور دور کیسے کیا؟ دشواری بڑی تھی، اس معاشرے میں سے کسی ایسے
جرت کا پیدا ہونا، جو اتنی جرت کر جائے، یہ تو دونوں کو چھیڑ دیتے، اور چھیڑ دیا انہوں نے۔ اس کے بعد معاف رکھیے گا، یہ ہمارے یہاں کا مسئلہ چھیڑ دینا، برادری سے نکال دینا، کم از کم یہ چیز تھی، ورنہ معلوم نہیں کہ آگے بڑھ کے یہ پیش آئیے تو کیا کچھ نہ کرتی۔ ایسے معاشرے میں خود وہ یہودی ہو اور مذہب پرست ہو، اور اس طرح سے مذہب کی اتنی بڑی پابندی کو توڑنے والی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے، یہ تھا وہ ممانع جو راستے کے اندر حائل تھا۔ وہاں کوئی بات نہیں، آسان ہو جائے گا، اور یوسف اس کے لیے تیار ہو گیا۔ درمیان میں یہ لفظ لایا قرآن، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ گھبرائے نہیں، یہ انسانوں کے خود ساختہ مذہب کے پیراؤ ان شریعتوں کو خدا کی شریعت کہنے والے، یہ تمہارے ہاں کے مذہبی آبار اور رہبان، یہ اس کے اندر ہزار نقص نکالیں گے، مطعون کریں گے، لیکن ہم تو اسی کو دنیا کے لیے اپنے صحیح شریعت اور قانون کی علامت بنا دیں گے صاحب، کہ راہدہ کا بیٹا جسے تم اپنی شریعت کی روح سے جائز و راج قرار نہیں دیتے۔ یہودیوں نے یہی کہا تھا، بیٹا پیدا ہونے کے بعد بھی جو چیز انہوں نے کہی تھی کہ یہ جائز علاج نہیں ہے، یہ نہیں تھا کہ یہ بے دانت کے پیدا ہو گیا ہے، یہ نہیں تھا کہ یہ بے نکاح کے پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ تھا کہ وہ اس نکاح کو نکاح ہی تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کی شریعت کہ اس نکاح کو نکاح جانتی نہیں تھی، ان کی شریعت کی روح سے یہ ناجائز تھا۔ خدا نے کہا کہ جسے یہ سارے کہیں گے کہ ہماری شریعت کی روح سے ناجائز، ہم اسی کو اپنی صحیح شریعت کی ایک علامت بنا کے بتا دیں گے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا، دوسرے مقام پہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ دونوں کے متعلق کہا ہے کہ ہم تم دونوں کو ایک نشانی بنا دیں گے اس چیز کی، خدا کا قانون یہ ہوا کرتا ہے، اور جیسے کچھ بھی نہیں ہوا ان کو، پتہ نہیں وہ تو کیا کچھ کہتے ہوں گے، اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، دیکھنا تم نے اس پہ کیا حشر برپا ہوتا ہے، وہ شادی کرنے والے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بچہ کس قسم کا ہوتا ہے، ابھی وہ بات آتی ہے بچے کی بھی۔